صبح کی ہلکی دھوپ آہستہ آہستہ صحن میں پھیل رہی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے سب لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ سائرہ آہستہ سے باورچی خانے میں گئی، 2 کپ چائے بنائی اور برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر آواز دی، کاشف، چائے بن گئی ہے، باہر آ جاؤ۔ ہلکی دھوپ اور ہوا بڑی پیاری چل رہی تھی۔ آپ وٹامن ڈی کے لیے دوا کھانا اچھی بات نہیں۔ جب باہر فری میں وٹامن ڈی مل رہا ہے تو کمرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ کاشف نے کمرے سے کہا۔ آتا ہوں بیگم، آتا ہوں۔ 1 کپ چائے بنائی ہے اور بلا رہی ہو، ایسے جیسے چائے کے ساتھ جانے کا کیا کیا کھلاؤ گی۔ صحیح کہتے ہو، لوگ کماؤ شوہر لاکھ کا اور ریٹائر شوہر خاک کا۔ اتنا کہہ کر وہ برآمدے میں بچھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سائرہ بولی، یہ ابھی جو تم نے بات کہی اس کی کیا ضرورت تھی؟ کاشف ہنس کر بولا، تو کیا غلط کہا؟ تم ہی بتاؤ۔ ایک وقت تھا جب چائے کے ساتھ بسکٹ، پکوڑے اور کچھ نہیں تو کم از کم ٹوسٹ ہی رکھ دیا کرتی تھی۔ اب دیکھو، صبح ہو یا شام، بس 1 کپ چائے کے ساتھ پانی دیتی ہو، وہ بھی اس لیے کہ اب میں کم کماتا ہوں۔ سائرہ نے افسردہ لہجے میں کہا، آپ تو سب جانتے ہیں، پھر بھی دل دکھانے والی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ سب کہہ کر میرا دل بھی دکھا دیتے ہیں۔ اب کہاں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ پہلے کی بات اور تھی جب باورچی خانہ اور گھر میرے اختیار میں تھا، مگر میں نے تو اپنا پورا اختیار اپنی بہو کو سونپ دیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اب کچھ کھانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی۔ اتنے میں بہو کرن بال باندھتی ہوئی آئی اور تلخ لہجے میں بولی، امی جی، آپ لوگ ایک دن بھی سکون سے سونے نہیں دیتے۔ کیا ہو جاتا اگر آج صبح چائے نہ پیتے؟ برتنوں کی کھٹک سن کر نیند خراب ہو گئی۔ میرا نہیں تو کم از کم اپنے بیٹے کا تو خیال رکھا کریں، دن رات محنت کرتا ہے، آپ لوگوں کی طرح نہیں جو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ سائرہ نے دھیرے سے کہا، بہو، لوگ صبح صبح اللہ کا نام لیتے ہیں، میں نے تو تمہیں چائے بنانے کو بھی نہیں کہا، پھر بھی تم مجھ سے یوں کیوں بات کر رہی ہو؟ کرن غصے سے بولی، آپ جانتی ہیں میں سارا دن اس کے انتظار میں رہتی ہوں، سوچا تھا آج ذرا آرام کر لوں، مگر آپ دونوں سے بھی وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ کاشف نے روبدار آواز میں کہا، بہو، اگر تم بیٹے کے لیے دن میں جاگتی ہو وہ تمہارا فرض ہے، مگر اگر ماں چند گھڑیاں بیٹے کے لیے جاگتی ہے تو کیا اس کا کوئی مول نہیں؟ اس نے تمہیں نہیں جگایا تاکہ تمہاری نیند خراب نہ ہو، پھر بھی تم اسی پر برس رہی ہو۔ کرن نے کہا، چھوڑیں، اب مجھے آپ لوگوں سے بحث نہیں کرنی، ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ میرے پاس بھی وقت نہیں اور آپ کے بیٹے کے پاس بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ کاشف اور سائرہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تقریباً 9 بجے بیٹا وقاص اٹھا تو کرن نے مسکرا کر چائے دی اور بولی، ناشتے میں کیا بناؤں؟ وقاص نے کہا، آج چھٹی ہے، میں باہر سے کچھ لے آتا ہوں، ویسے کہاں روز تمہیں آرام ملتا ہے؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ کرن کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً فون لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وقاص بھی موبائل میں مگن ہو گیا۔ اسی دوران سائرہ آئی اور بولی، بیٹا وقاص، میری ایک بات سنو، مگر وہ موبائل میں اتنا مصروف تھا کہ 2 3 بار کہنے پر بھی نہیں سنا۔ کاشف نے ذرا سخت لہجے میں کہا، وقاص، تمہاری ماں تم سے کچھ کہہ رہی ہے۔ وقاص نے مڑ کر دیکھا اور بگڑ کر بولا، ابو جی، اگر نہیں سن رہا تو مطلب ضرورت کام کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کرن نے بھی غصے سے سائرہ کی طرف دیکھا تو سائرہ کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جانے دیجیے جی، شاید کوئی اہم کام ہو۔ کرن بولی، دیکھ لی آپ نے، ایک دن جب آپ دونوں کو وقت نہیں دیتا تو سوچے میرا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ آرام سے چائے بیچے، میں دیکھتی ہوں ان دونوں کو۔ وہ اٹھ کر چارپائی کے پاس گئی اور بولی، امی ابو، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیوں نہیں ہمیں چین سے بیٹھنے دیتے؟ سائرہ نے نرمی سے کہا، بہو، کوئی پریشانی نہیں، بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ وقاص باہر سے کھانے کی بات کر رہا تھا، مگر باہر کا کھانا ہمیں ہضم نہیں ہوتا، اوپر سے 9 بج چکے ہیں، ان کی دوا کا وقت ہو گیا ہے، اگر تم گھر میں کچھ بنا دیتی تو اچھا ہوتا۔ کرن نے تلخی سے کہا، بس اپنے آرام کا خیال ہے، آپ دونوں کو ہمیں 2 پل سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے، اوپر سے امید ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو اپنے لیے 2 روٹیاں خود بنا لیجئے، کل رات کی دال رکھی ہے، اسی سے کھا لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلی گئی۔ سائرہ اور کاشف بیٹے کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے رہ گئے، مگر وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ سائرہ نے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، سنیے جی، میں روٹی بنا دیتی ہوں یا دیکھتی ہوں فریج میں بریڈ ہو تو وہی دیتی ہوں، کبھی کبھار ہلکا پھلکا ناشتہ بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔
کاشف نے مسکرا کر بیوی کو دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کیا سے کیا ہو گیا، زندگی کبھی ہماری تھی اب ہماری نہیں رہی، بچوں کی محبت میں ساری خوشیاں کہیں کھو گئیں، اب تو یہ روز کی کہانی تھی۔ آج بیٹا سامنے تھا تو ماں باپ کی یہ حالت دیکھ رہا تھا، مگر جب بیٹا نہ ہو تب ان بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ چند دن بعد کرن کسی پارٹی سے لوٹی تو شام کا کھانا نہیں بنایا۔ سائرہ چپ چاپ باورچی خانے میں گئی، فریج کھولا اور جیسے ہی بریڈ کا پیکٹ نکالنے لگی تو کرن پیچھے سے بولی، امی جی لگتا ہے بریڈ کھانے کی عادت لگ گئی ہے آپ کو، دعا اسکول جاتی ہے، صبح صبح وہی بریڈ بٹر کھاتی ہے، اگر آپ نے ابھی ختم کر دی تو صبح کہاں سے لاؤں؟ صبح کی بنی ہوئی روٹی اور سبزی بچی ہے وہی کھا لیجیے، اناج کیوں برباد کر رہی ہے؟ بیچاری سائرہ خاموشی سے صبح کا بچا کھانا گرم کر کے کاشف کے پاس لے گئی۔ کاشف چپ چاپ کھانے لگا مگر آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سائرہ نے دیکھا اور روکتے ہوئے بولی، سنیے جی اب برداشت نہیں ہوتا، آپ کو پینشن ملتی ہے مگر آپ وہ پیسے بھی بیٹے بہو کے ڈر سے خرچ نہیں کرتے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ پیٹے سے خرچ نہیں اٹھایا جا رہا۔ کیا ہماری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ بہتر ہے مجھے کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آئیں، اپنا دکھ تو پھر بھی سہ لوں گے مگر آپ کا مرجھایا چہرہ دیکھنا مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاشف نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، سائرہ کل کا سورج تمہارے لیے نئی روشنی لائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ رات دونوں نے خاموشی میں گزاری۔ اگلی صبح کاشف ناشتے کے بعد بولا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اور گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر اس کا پرانا دوست وسیم رہتا تھا جسے وہ کبھی کبھار ملنے جاتا تھا۔ وسیم اس کے حالات سے واقف تھا۔ کاشف نے ساری باتیں بتائیں۔ وسیم بولا، یار کاشف میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک سوسائٹی بن رہی ہے، وہاں ہمارے کئی پرانے دوست رہتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ اکیلے۔ میں نے بھی وہاں ایک چھوٹا سا گھر لے رکھا ہے، نیچے خود رہتا ہوں، اوپر کرائے پر دے دیا ہے، اسی سے مہینے کا خرچ نکل آتا ہے۔ تم بھی کیوں نہیں لیتے وہاں ایک گھر؟ تمہارے موجودہ گھر کے اچھے پیسے مل جائیں گے۔ کاشف بولا، وسیم ابھی انہیں کو فون کرو اور پوچھو کتنے دن میں گھر مل سکتا ہے، اور میرا یہ گھر بیچنے کی بات چلو، میں جلد از جلد اس گھر سے نکل جانا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے۔ وسیم نے ان سے بات کی اور سب طے کرا دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد کاشف گھر لوٹا تو کرن دروازے پر ہی بولی، ابو جی یہ کیا نیا شوق پا لیا ہے، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سائرہ نے پوچھا تو بس اتنا کہا، ذرا صبر رکھنا۔ 15-20 دن بعد وسیم کا فون آیا۔ اس نے کہا، سب کام ہو گیا، گھر تیار ہے۔ کاشف نے مسکرا کر سائرہ سے کہا، اس گھر میں تو کوئی اچھی یاد بھی نہیں، بس تم اپنے چند کپڑے اور امی ابو کی تصویریں ایک اٹیچی میں رکھ لو۔ سائرہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کاشف نے ساری بات بتائی۔ سائرہ گھبرا گئی تو کاشف بولا، ڈرو نہیں سائرہ، تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، جن بچوں کے لیے تم نے اپنی نیندیں قربان کی، جب ان کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں تو اس گھر میں رہ کر بھی کیا کریں گے؟ شام میں وسیم چند آدمیوں کے ساتھ آیا۔ کرن نے شور مچایا اور فوراً وقاص کو فون کیا۔ ان لوگوں نے گھر دیکھا، کاغذات پر دستخط ہوئے، اتنے میں وقاص بھی واپس آ گیا۔ جب تک اسے سب پتہ چلا تب تک کاشف نے سودا مکمل کر لیا تھا۔ بلڈر نے کہا، فی الحال ایک گھر تیار ہے، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں، تقریباً 1 مہینے میں آپ کا اپنا فلیٹ بھی بن جائے گا۔ وقاص نے غصے سے کہا، ابو جی یہ سب کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ کاشف نے کہا، بیٹا تمہارے پاس ہمارے لیے کب وقت ہے؟ پھر بھی سن لو، یہ گھر میں نے بیچ دیا ہے اور اپنے لیے ایک نیا گھر خرید لیا ہے، آج ہی ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، پینشن آتی ہے اور جو پیسے بچے ہیں ان میں ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی، تمہارے اور ہمارے ساتھ کا یہی وقت تھا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر کاشف نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا اور نئے گھر کی طرف چل دیا۔ پیچھے سے بیٹا بہو روتے بلکتے رہ گئے۔ کرن چیخی، ابو جی آپ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا دھوکہ کیسے کر سکتی ہے؟ سائرہ رکی، پلٹی اور بولی، جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ابھی تو اس کا پھل باقی ہے، وہ تمہیں تمہارے بچے دیں گے، ہم نے تو صرف تمہیں گھر سے نکالا ہے، مگر ہم نے اپنا سب بندوبست کر لیا ہے، اب تم اپنے بارے میں سوچو۔
یہ کہہ کر اس نے آنسو پونچھے اور چلی گئی۔ اس کے بعد ان دونوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، نہ بیٹے کو یاد کیا نہ بہو کو۔ وکاس اور کرن بھی ایک کرائے کے گھر میں جا بسے۔ وقت گزرتا گیا، ان کے بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ دونوں بڑھاپے میں درد کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں۔ یہ وقت کا پہیہ ہے دوستو، جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ سب بچے برے نہیں ہوتے، مگر جن پر گزرتی ہے ان کے دکھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کاشف نے اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کی؟ کیا اس کا فیصلہ غلط تھا؟ یا ایسی اولاد کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ آپ کہاں رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔